اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال-E-رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے المومنین حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس عنوان پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین معروف خطیب حضرت علامہ محمد بشیرالقادری صاحب۔ حضرت ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر مہربانی فرمائی اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور روزانہ کی طرح آج کی اس نشست میں بھی ہمارے ساتھ سرکار کے ایک ثنا خواں تشریف فرما ہیں، معروف نعت خوان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خواں جناب صاحبزادہ محمد عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے مہربانی فرمائی اور آج کی نشست میں آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رب کائنات نے آپ کو عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کو کئی ایسے اعزاز نصیب ہوئے کہ جن پر تمام اہل ایمان رش کرتے ہیں، صحابہ رش کرتے تھے، صحابیات رش کرتے تھے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنگا کرنے کا شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکانے کا، تیار کرنے کا شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسواک صاف کرنے کا، نرم کرنے کا شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ کا یہ اعزاز کہ آپ کی گود میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور تھا جب کریم آقا کا وصال ہوا، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ ہے جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو آرام ہیں، وہ مقام بھی وہی ہے جو حضرت سیدہ المومنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک حجرہ تھا۔ تو آپ کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہیں اور رب کائنات نے آپ کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری آپ کی ٹیم کا کہ ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمایا، اور اس خاص دن کی نسبت سے کہ حضرت المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، محبوب رب کائنات کے شان، عظمت اور آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آپ نے آپ کی فضیلت کے پہلو کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب اور ان کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ سب مومنوں کی ماں ہیں۔ تمام ازواج مطہرات کا یہ مقام مرتبہ ہے، اور عایشہ صدیقہ یقیناً انہی میں سے ہیں، تو آپ کو ایک شرف تو المومنین ہونے کا حاصل ہے۔ اور قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی بیویوں، تم کائنات میں کسی عورت کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، کائنات کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام کے عقد میں آنے سے پہلے وہ عورت ایک عام عورت ہے، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی نکاح میں آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی عورت تیرے مقابلے میں ہے ہی نہیں ہے، تیری مثل کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو حضور کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کا نکاح اللہ نے ان کے ساتھ خود اللہ نے کروایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہ واحد آپ کی زوجہ محترمہ ہیں جو حضور کے عقد میں کنواری آئی ہیں۔ باقی تو حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں یا تو وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، اس کی تو ایک لمبی تفصیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مختلف تعلق رکھنے والی خواتین سے جو شادیاں کی اس کی حکمتیں کیا تھیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد آپ کی زوجہ محترمہ ہے جو کنواری حضور کے عقد میں آئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، بڑی آپ کے ساتھ محبت تھی، اور اس محبت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا عائشہ کی فضیلت اور برتری باقی عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے، یعنی حضور کو وہ کھانا سب سے زیادہ محبوب تھا اور سب سے پسند تھا، تو حضور نے فرمایا جس طرح مجھے سرید سب کھانوں سے محبوب ہے اس طرح عائشہ مجھے باقی بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے اپنے تعارف میں ان کی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں کہ وہ حضور علیہ السلام کا مسواک صاف کرتی، حضور علیہ السلام کے جوتے صاف کرتی، حضور کے گھر کی خدمت کرتی، آپ کا کنگھا کرتی، سر میں تیل لگاتی، اور آخری وقت میں آپ کا وصال بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آخری لمحہ حضور کا تھا اس وقت میرا تھوک اور حضور کا تھوک اکٹھا ہوا، کہ آپ نے حضور کو مسواک چبا کر دی اور پھر حضور نے وہی مسواک اپنے منہ میں کی۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے بڑھ کر شاہ جی اور کیا ہوگی کہ جس وقت آپ پر الزام لگا، وہ واقعہ عفق مشہور ہے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، تو اس وقت آپ پر الزام لگا تو کائنات کی میں کہتا ہوں یہ واحد خاتون ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا آپ دیکھیں کہ ان پر جب الزام لگا کہ یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہے تو قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برات بیان کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ میری ماں ہے۔ تو آپ نے ان کی برات بیان کی، لیکن جب المومنین پہ منافقوں نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اعتراض کیا اور کچھ سادہ لو صحابہ اور مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور حضور نے کہا میں اگر برات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ بیوی تھی اس لیے حضور خاموش رہے، تو اللہ نے سورہ نور میں آپ کی شان میں 11 آیتیں مسلسل نازل فرمائی اور ان آیات میں آپ کی برات کو بیان کیا۔ وہ عائشہ تو صدیقہ جن کی صداقت، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت اور جن کی نفاست اور جن کی عفت کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بیان کیا، اور 14 صدیاں گزر گئی ہیں وہ آیتیں، اور قیامت تک وہ آپ کی طہارت اور پاکیزگی اور آپ کے مرتبے کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ کو جو عظمت عطا فرمائی، جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ہمارے اکابر کی جو کتب ہے ان میں بھی بہت کچھ اس حوالے سے ملتا ہے، اور بالخصوص آپ کی جو خدمات ہیں علم کے حوالے سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کے ذریعے جو امت تک پہنچی ہیں، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس امت پر ایک احسان ہے کہ 2000 سے زائد احادیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات ہیں، آپ کا جو علمی مقام ہے فقہ میں خاص طور پر آپ کو افقہ الناس بھی کہا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر و بیشتر جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے تو آپ ان کی اس الجھن کو دور فرما دیتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے ہوتے تو خاموشی سے ان کی باتیں آپ سنتے رہتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بڑی دانائی، بڑی بصیرت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حضور کے ساتھ ایک تعلق اور واسطہ تھا، وہ یہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ واحد زوجہ ہے کہ جن کے ساتھ میں اکٹھا بستر لحاف میں ہوتا تھا تو وحی بھی نازل ہوتی تھی، ان کی موجودگی میں وحی آتی تھی، وحی رکتی نہیں تھی۔ اور ایک دفعہ جبرائیل امین آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری طرف سے بھی عائشہ کو سلام دے دو۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ عائشہ صدیقہ کو جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف کا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ محمد عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب۔ تو صاحبزادہ صاحب آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ قبلہ شاہ صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور قبلہ حق نیوز چینل کا کہ اس خوبصورت پروگرام میں شامل کیا۔ قبلہ ظہوری قصوری علیہ رحمت کا کلام چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت
سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشت بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشت بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نبی کی توصیف اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، صاحبزادہ محمد عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب سرکار کی بارگاہ میں عدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت المومنین حضرت سیدہ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس عنوان پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ محمد بشیرالقادری صاحب. حضرت بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی حضرت سیدہ صدیقہ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے علم کے حوالے سے. حضرت سیدہ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال ہوئی، اور پھر آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی، اور 7-8 سال 9 سال آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں گزارے. اور پھر سرکار کے وصال کے بعد بھی آپ تقریباً 48 سال آپ حیات رہی، اور یہ جو 48 سال تھے اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو کچھ سرکار سے سیکھا تھا وہ آپ نے پھیلایا، اور دین اسلام کی اشاعت میں آپ نے ایک عام کردار ادا کیا. تو حضرت سیدہ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جس طریقے سے دینی تعلیمات کو پھیلایا، اور کئی مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کسی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی، تو ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کہ اس وقت حضرت المومنین سے رجوع کیا جاتا اور آپ رہنمائی فرماتے. تو اس حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پہلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد شادیاں کیں اس کی بے شمار حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ازواج مطہرات سے شادیاں کی تاکہ جو حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، جو خانہ داری کا، اندر گھر کا، وہ اسوہ ان کے ذریعے سے مختلف قبائل اور قوموں تک پہنچے اور امت تک اس کا پیغام پہنچے. اور حضرت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا جو نکاح ہوا وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جوان العمر تھیں، کنواری تھیں، اور اللہ نے آپ کو ذہن کی پختگی بھی عطا فرمائی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سنجیدگی، متانت بھی اور عقل اور دانشمندی عطا فرمائی تھی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خواہش یہ ہوتی تھی، حالانکہ حضور نے تو بڑا عدل کا نظام قائم رکھا، ہر زوجہ کا حصہ جو ہوتا تھا ان کے پاس جاتے تھے، لیکن چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہوں. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ آپ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اچھے طریقے سے محفوظ کر رہی تھیں، اور حضور دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد جو ہے یہ کافی عرصہ انہوں نے رہنا بھی ہے اور یہ امت تک اس میری سیرت اور اسوہ اور گھر کے امور کو آگے پہنچائیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صحابہ اکثر رجوع کرتے تھے. ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن آئے، کہنے لگے اے ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے بڑا جامع جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر میں حضور کے لیل و نہار سارے آپ کو بتانے لگ جاؤں تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، میں آسان کر دیتی ہوں. کان خلق القرآن، حضور کا اخلاق سراپا قرآن ہے. آپ قرآن کو پڑھ لو، قرآن سارے کا سارا حضور کا اخلاق ہے. گویا حضور نے وہ سارا قرآن جو تھا اس کو عملاً اپنے گھر میں بتایا اور کر کے دکھایا. یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے شاہ جی کہ بندہ باہر تو بڑا نیک پارسا بھی ہوتا ہے، بن ٹھن کے بھی رہتا ہے، بڑا محتاط زندگی گزارے، لیکن گھر کے معاملات ہمیشہ بندوں کے جو ہوتے ہیں وہ ذرا الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات حضور کے عقد میں رہیں اور 11 تک آپ نے شادیاں کیں. لیکن کسی بھی تاریخ اور سیرت اور حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا کبھی کسی زوجہ کے ساتھ حضور کا کوئی تنازع ہوا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے میں عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ اور آپ کا حضور کے ساتھ کیسا محبت کا رشتہ تھا، کیسا پیار کا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میں نوالا لیتی تھی حضور میرے آگے سے نوالا لیتے تھے، اور جب میں پانی پیتی جہاں سے میں پانی پیتی حضور ادھر ہی منہ لگا کر پانی پیتے تھے. میرے آقا کریم کی یہ سیرت ہم تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذریعہ سے پہنچی ہے. آج اس معاشرے میں جس میں ہمارے ہاں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ حضرت بالخصوص جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے،
اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے خانگی معاملات ہیں وہ ہم مناسب طریقے سے وہ نہیں چلاتے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور حالات جو ہیں وہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت سیدہ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اتنا پیار و محبت کا، جیسے اس میں روایت عرض کی کہ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کتنا پیار کرتے تھے اور وہ حضور سے کتنی محبت کرتی تھیں۔ ایک اور موقع میں حدیث کی کتاب سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ پر دوڑ بھی لگائی، اور اس دوڑ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آگے نکل گئی، جیت کی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے پھر دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ تھا جو پہلے تم مجھ سے جیتی تھی۔ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں جب حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دینے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے جو کافی عرصہ وہاں پہ رہے۔ تو ایک دن ہم ان کے ساتھ نکلے اور یہ جو ثقیفہ بنو سعدہ کا علاقہ ہے وہاں سے گزرے، تھوڑے آگے گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر پرانے دور میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، اور اس مسجد کو یہاں پہ ترکوں نے ایک یادگار کے طور پہ قائم کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ سرکار نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی۔ تو ترکوں نے چونکہ ان کا کلچر یہ تھا، تہذیب یہ تھی کہ وہ یادگاروں کو وہ محفوظ کیا کرتے تھے، تو اس مقام پر بھی انہوں نے اس دوڑ کی یاد میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے وہ اندر کے معاملات جو تھے وہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور ہماری مستورات کے تک پہنچے، ان عورتوں کے لیے پہنچے ہیں۔ تو ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ زندگی کی، ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزاری، اس طرح ہماری مستورات بھی اگر اس نقش قدم پر چلیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ حبشہ کے لوگ آئے اور مسجد نبوی کے سین میں وہ پریکٹس کر رہے تھے، کوئی جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں دیکھنا۔ تو کہتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بازو مبارک رکھا تاکہ میں اس کے حضور کے پیچھے آ جاؤں، اور میں نے تھوڑی بازو پہ رکھ کر میں دیکھنے لگ گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور دیکھنے دیں۔ تو حضور نے پھر تھوڑی دیر حضور نے پھر کہا بس کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اور دیکھنے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کافی دیر تک وہاں پر رکھا۔ یہاں سے سیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کے لیے کہاں تک برداشت کرنی چاہیے، کہاں تک اس کے ساتھ اچھا نباہ کرنا چاہیے۔ ایک عید کے موقع پر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس انصار کی بچیاں آئی ہیں اور وہ آ کر دف بجا کر کچھ گا رہی ہیں۔ تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہو نبی کے گھر میں تو ویسی باتیں کر رہے ہو۔ تو بچیاں ڈر کے ادھر ادھر ہو گئیں۔ تو حضور بیدار ہوئے، حضور نے اپنا کپڑا ہٹا کے کہا صدیق یہ چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے، انہیں خوشی کرنے دو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی، اعتدال، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آپ نے اپنی تعارف میں کہا کہ ان کی کم عمری میں شادی ہوئی، اور اس وجہ سے آپ جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو آتی تھیں ان کے ساتھ کھیلتی، اور آپ نے اپنی ایک الماری کے اندر گھر میں ایک خانہ بنا ہوا تھا، اس میں چھوٹی چھوٹی جیسی آج کل بچیاں گڑیاں بناتی ہیں، آپ نے گڑیاں بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور ایک گھوڑا آپ نے بنایا ہوا تھا جس کے ساتھ پر لگے ہوئے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دیکھا تو حضور مسکرائے، مسکرا کر کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری گڑیاں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں، دل بہلاتی ہوں، بچیاں آتی ہیں۔ تو فرمایا یہ گھوڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ گھوڑا۔ فرمایا گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، اور تو نے گھوڑے کے پر کیسے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جو سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا وہ ہوا میں اٹھتا تو اس کے پر ہوتے تھے۔ کمال، یعنی آپ دیکھیں ان کی ذہانت کی، اس وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا حسین وقت گزارا، بڑا خوبصورت وقت گزارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دونوں گھر کے کام کاج میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے کام کرتی، حضور بھی بیٹھ کر اپنے کبھی حضور اپنے جوتے ٹھیک کر لیتے۔ وہ ایک روایت میرے ذہن میں جلدی سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جوتے ٹھیک کر رہے تھے، عائشہ صدیقہ چرخہ کاٹ رہی تھی،
تو یہ سیرت ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ گھر کے کام خود کرنے چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا حضور کے چہرے کی طرف، تو حضور کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، تو آپ ادھر ہی دیکھتی رہ گئیں۔ حضور نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کا حسن دیکھ رہی ہوں۔ اور آج مجھے ابو کبیر حضلی کے شعر یاد ہے۔ فرمایا وہ کون سے شعر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ابو کبیر حضلی نے کہا تھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبْرُوكِ الْعَارِضِ الْمُتَأَلِّلِ، کہ جب میں نے ان کے چہرے کی پیشانی کو دیکھا تو وہ اتنی روشن اور تابناک تھی جیسے لوکائے ابر میں بجلی کوند رہی ہو۔ گویا یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح محبت سے، پیار سے شریک ہو۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اور ہماری مستورات کو بھی کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں اور ہماری عورتیں امہات المومنین کے اسوہ پر عمل پیرا ہو سکیں۔ حضرت یہ آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری خواتین حضرت سیدہ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت سے فیض حاصل کریں تو یہ جو ہمارے گھر ٹوٹتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان سے ہمیں نجات مل سکتی ہے اور امن اور محبت ہمیں ہر طرف یہ اس کا جلوہ نظر آ سکتا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان حوالوں پر، ان مختلف پہلوؤں پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ ابھی چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو ہم نے منقبت بھی سننی ہے۔ صاحبزادہ محمد عثمان گل تعارف صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت سنائیں۔ کوئی ادنا کیا بھلا سمجھے گا شان عائشہ، کوئی ادنا کیا بھلا سمجھے گا شان عائشہ، ایک ذخیرہ ایک ذخیرہ احادیث ہے دان عائشہ، ایک ذخیرہ احادیث ہے دان عائشہ، کوئی ادنا ایک بھی لمحہ تلاوت سے نہ محروم رہی، ایک بھی لمحہ تلاوت سے نہ محروم رہی، چہرہ جب سرورے چہرہ جب سرورے دیکھا ہے قرآن عائشہ، کوئی ادنا کیا بھلا۔ بڑا خوبصورت شعر۔ کاش میں زہرا تیرے بالوں میں ایک بال ہوتی، کاش میں زہرا تیرے بالوں میں ایک بال ہوتی، کس قدر پیار بھرا ہے یہ نشان عائشہ، کس قدر پیار بھرا ہے یہ نشان عائشہ، کوئی ادنا کیا بھلا۔ اور حاصل کلام شعر۔ مصطفیٰ کو تھے
علی زہرا جہاں پر میں عزیز مصطفیٰ کو تھے علی زہرا جہاں پر میں عزیز ہے احادیث میں ہے احادیث میں موجود اعلان عائشہ ہے احادیث میں موجود اعلان عائشہ ہے احادیث. اور مگتا ہے اب بھلا کوئی کہے کچھ حضی شان یہ دے اب بھلا کوئی کہے کچھ حضی شان یہ دے میرے محبوب کا میرے محبوب کا روضہ ہے مکان عائشہ میرے محبوب کا روضہ ہے مکان عائشہ کوئی ادنا کیا بھلا سمجھے گا شان عائشہ ایک ذخیرہ احادیث ہے دانے عائشہ کوئی ادنا کیا بھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت المومنین کی منقبت پیش کی. حضرت صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ اور آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. سعد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف فرما ہوئے. ناظرین ابھی پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. بس ایک بات عرض کر کے یہاں پہ اختتام کریں گے کہ 17 رمضان المبارک 58 ہجری حضرت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے بقیع شریف میں دفن کیا جائے. اور نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج میں سے 9 ازواج ان کے مزارات مقدسہ بقیع شریف میں ہیں اور ان 9 میں سے ایک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے اور یہ تمام مزارات ایک ہی احاطے میں ہیں. اور 2 نبی پاک کی ازواج ہیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ مہمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے مزارات مقدسہ وہ مکہ میں ہیں جبکہ باقی 9 جو ازواج ہیں ان کے مزارات یہ بقیع شریف میں ہیں اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی مدینہ طیبہ میں بقیع شریف میں ہے. اللہ رب العزت حضرت سیدہ کی عظمتوں میں آپ کی رفتوں میں مزید اضافہ فرمائے. ہم سب کو ان کی سیرت کا فہم عطا فرمائے, ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بالخصوص ہماری خواتین کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان
هذا